بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نظم کھڑا ڈنر شاعر سید محمد جعفری. سید محمد جعفری کا اسلوب ہے، سٹائل ہے، لکھنے کا طریقہ ہے، اس کو آپ فالو کریں گے، ٹھیک ہے. اور جو تشریح ہوگی نظم کی تو اس میں آپ 6-7 لائنیں پہلے لکھیں گے، تھوڑا سا تعارف ڈیفرنٹ ہوگا، اچھا ہوگا تو پھر اس سے مارکس اچھے آتے ہیں، امپریشن اچھا پڑتا ہے. اکبر الہ آبادی کے بعد طنزیہ و مزاحیہ شاعری میں سید محمد جعفری کا نام بہت نمایاں ہے. سید محمد جعفری نہایت ذہین مزاح نگار تھے. ان کے یہاں مزاح کی لطافت اور شگفتگی زیادہ اور طنز کی تلخی کم ہے. سید محمد جعفری کے ہاں مزاج کے 2 حربے بیک وقت کار فرما ہوتے ہیں، ایک تو مضمون آفرینی اور لفظی بازی گری دوسرا. اور لطف کی بات یہ ہے کہ ان کے ہاں زبان کی صحت برقرار رہتی ہے. ان کا وصف خاص معاشرتی ناہمواریوں کا ادراک اور اس کا مؤثر اظہار ہے. سید محمد جعفری نے ہمیشہ طنز کے ساتھ ساتھ شائستگی برتی ہے. ان کے ہاں معاشرتی مشاہدہ اور ظرافت ملتی ہے. ان کے اشعار پڑھ کے تمسخر کی بجائے تبسم اور مسکراہٹ آتی ہے چہرے پر نا. ان کے دلچسپ اسلوب میں زبان و بیان کی نکتہ آفرینی موجود ہے. بقول مفکر جدت پسندی کی آڑ میں بسا اوقات انسان ایسی چیزوں کو بھی اپنا لیتا ہے جو باعث آزار تکلیف کا باعث ہوتی ہیں. کھڑا ڈنر بھی ایسی ہی چیز ہے جو ہماری مذہبی اور معاشرتی اقدار سے میل نہیں کھاتی، ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے کھڑے ڈنر کی وجہ سے، یعنی کہ انگریزوں کا ایک طریقہ ہے تو اس کے اوپر انہوں نے طنز کی ہے. تو ہم یوں بھٹک رہے تھے کہ جیسے حقیر ہوں، خالی پلیٹ ساتھ تھی جیسے فقیر ہوں. کسی نے روٹی چرائی، کسی نے سالن لے لیا، جو ہاتھ آیا اسی نے خان نعمت لے لیا. دعوت عام ہے یاران طعام آ جاؤ، پر ٹانگ مرغی کی تو میری ہے قیام آ جاؤ. ہو گئی قورمے اور کلیے سے خالی دنیا. کلیے جو ہوتے ہیں یہ بھنا ہوا گوشت ہوتا ہے جو شوربے میں پکاتے ہیں. رہ گئی مرغ پلاؤ کی خیالی دنیا. گوشت رخصت ہوا دالوں نے سنبھالی دنیا. آج کل گھاس کی کرتی ہے جگالی دنیا. گوشت خوری کے لیے ہند میں مشہور ہیں ہم، جب سے ہڑتال ہے قصابوں کی مجبور ہیں ہم. اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگر گوشت سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. اسٹال میں سجی ہوئی ہر شے عظیم تھی، کافی تھی، کولڈ ڈرنک تھی، آئس کریم تھی. کھانا شروع کرنے کا اعلان جب ہوا، ہر سمت جیسے حشر کا عالم بپا ہوا. کسی سلاد، کسی کا اچار اور رائتا، ایک شخص نے پلیٹ میں ڈونگا پلٹ دیا. پھر دیکھتے دیکھتے ہی بھگدڑ سی مچ گئی. پھر دیکھتے دیکھتے بھگدڑ سی مچ گئی. ایسا لگا کہ ہاتھ سے وقت پھسل گیا. میں نے کہا بھائی موقع تو دیکھیے، کہنے لگے ہٹ پرے موقع محل گیا. وہ مہمان ہیں اگرچہ ایک دن کے، مہینے بھر کا کھانا کھا گئے ہیں. وہ اپنی ذات میں یوں انجمن ہے کہ دسیوں کا وہ تنہا کھا گئے ہیں. وہ بعد از مرغ بریانی کبابش، کڑھائی بھر کے حلوہ کھا گئے ہیں. اتنا کھایا ہے انہوں نے. کبابوں کی رکابی ڈھونڈنے کو کئی میلوں میں دوڑایا گیا ہوں. برائے قتل قتلہ ہائے ماہی، چھری کانٹے سے لڑوایا گیا ہوں. کس طرح ایک دھینگا مشتی کا عالم ہوتا ہے جب سارے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. کوئی تھا کباب کے پیچھے پڑا ہوا، مرغے کی ٹانگ لینے پہ اڑا ہوا. ڈش کے قریب کوئی تھا ایسے کھڑا ہوا، کھمبے کی طرح جیسے زمین میں گڑا ہوا. آئے کباب سیخ تو ہتھیا گیا کوئی، پلے پڑا نہ کچھ بھی تو جھلا گیا کوئی. مکانوں کی آرائشیں بڑھ گئی ہیں. یہ سید محمد جعفری کا لکھا ہوا ہے کہ مکینوں کی آسائشیں بڑھ گئی ہیں، خیانت کی گنجائشیں بڑھ گئی ہیں، کہ بیگم کی فرمائشیں بڑھ گئی ہیں. حدیں کچھ ورائے گماں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. جب وہ خواتین صفا رہا ہوتی ہیں وہاں پر یہ لکھ سکتے ہیں. کچھ عورتوں کے ہاتھ میں بچے تھے چلبلے، کس باپ کے سپوت تھے، کس گود کے پلے. کس کی 9-10 برس کے سن میں یہ ہمت یہ ولولے. کس کی مجال ان سے کوئی ڈونگا چھین لے. کوئی تو مزہ لے رہا تھا رس ملائی کا، تھپڑ کسی نے کھا لیا دستے ہنائی کا. کوئی خاتون تھپڑ مار دیتی ہے.
چمچوں کی کھینچ تان پلیٹوں کی دوڑ میں، شانوں سے عورتوں کے دوپٹہ پھسل گیا، دیکھا جو بیویوں کا جھپٹنا کباب پر، اکبر وہیں پہ غیرت قومی سے گل گیا۔ پلے جب اپنے کچھ نہ پڑا بھاگ دوڑ کر، حسرت بھری نگاہ سے کھانے کو چھوڑ کر، ہم نے سلاد کھا لیا نیبو نچوڑ کر، ویٹر سے پانی مانگا جو ہاتھ جوڑ کر۔ تو یہ سارے مطلب کہ وہ ہیں اشعار جو آپ اس نظم میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے نا یہ تعارف ہے یہ لکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔